بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والفجر واللیال العشر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس نے نیکی اور اطاعت کے لیے خاص اوقات اور کچھ دن اور کچھ مہینے فرما دیے تاکہ لوگ اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ بڑے ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ایسے لمحات کی قدر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہی دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کے بارے میں ہمارا رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ آئیے پہلے میں ان دنوں کی فضیلت بتاتا ہوں، پھر ان دنوں میں ہم نے کون سے اعمال کرنے وہ بتاؤں گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد 5446 حدیث کا نمبر ہے۔ فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ اسی طرح پیارے بھائیو، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی حدیث نمبر 969 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا ولا جہاد فی سبیل اللہ، قال ولا جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی جتنے دن ہیں سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ کسی نے پوچھ لیا جہاد سے بھی افضل؟ فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے، الا یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاد کے لیے جاتا ہے، اپنا مال اور جان وہیں قربان دیتا ہے، وہ تو افضل ہے، لیکن جو جہاد سے واپس بھی آ جاتا ہے ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند سب سے زیادہ۔ اسی طرح اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن ہے یہ، اور ایک جگہ صحیح الجامعہ کی روایت ہے 1133، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل دن یعنی ذی الحجہ کے پہلے دن۔ اللہ اکبر۔ اب ان دنوں میں ہم نے کیا کرنا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو باقی سال میں جتنے دن ہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا میں انشاءاللہ تقریباً 13 یا 14 اعمال آپ کو بتاؤں گا ان دنوں میں کیا کرنا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، ان دنوں میں روزے رکھنے، اور روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو شخص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 میل کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دی جاتی ہے جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر۔ ترمذی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے یہ روایت ملتی ہے کہ ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رسول اللہ کان یصوم 9 من ذی الحجہ نسائی، کہ بعض بیویوں سے یہ روایت ملتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں میں یعنی 9 روزے رکھا کرتے۔ ظاہر ہے کہ 10ویں دن تو عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ دوسرا عمل ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ بقرہ آیت نمبر 153 میں کیا فرمایا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ دیکھیے کائنات کا امام اس گناہگار بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جب یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد آیت نمبر 28 میں کیا فرمایا؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایو اعمال افضل یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ قال ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب آیت نمبر 35 میں کیا فرمایا؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر، کہ کثرت سے ذکر کرنے والے عورتوں اور مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، تیسرا عمل وہ ہے کہ فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام۔
پیارے بھائیو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن، یہ ابو داؤد کی روایت ہے 864، سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا، قال اللہ عز وجل للملائکۃ انظروا هل تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بها فریضۃ، اس بندے کے دیکھو کوئی نوافل ہیں تاکہ فریضہ جو اس کی فرض نمازوں میں کمی رہ گئی ہے اس سے پوری کی جائے۔ اس لیے ان دنوں میں خاص کر اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، تحیت الوضو، تحیت المسجد، اسی طرح صلاۃ التوبہ اور نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اور بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما یزال عبدی یتقرب علیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان بندہ پہنچتا رہتا ہے، قریب ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ چوتھا عمل استغفار، اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں جو ہے وہ 6 فائدے بتائے استغفار کی۔ آپ خود، میں بہت ہی مختصر کے ساتھ جا رہا ہوں، اس میں آپ خود پڑھ لیجئے۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر من قول، وہ بہت زیادہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے، کیا؟ سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ، مسلم 484۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عظیم خوشخبری ہمیں ملی ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، ابن ماجہ 3067 کے توبہ اس کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے اعمال نامے میں جو ہے کثرت سے استغفار پائے گا، یعنی قیامت والے دن۔ اس لیے اٹھتے بیٹھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس طرح کے جو بھی صیغے ہیں پڑھتے رہیں۔ پانچواں عمل توبہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ تحریم آیت نمبر 8 میں کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے خالص اور سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ترمذی کہ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار کون ہے، جو توبہ کر لے۔ تو اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ توبہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں یہ الفاظ کہتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، 100 سے زیادہ صحابہ کرام گنا کرتے تھے۔ چھٹا عمل صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، صدقہ گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے، ترمذی 2616۔ اسی طرح صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات پانے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، صدقہ سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور قیامت والے دن جو ہے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا انسان جو صدقہ کرتا ہے۔ ساتواں عمل تلاوت قرآن پاک ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھلاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ بندے کی کیا کرے گا، سفارش کرے گا۔ آٹھواں عمل دعا۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، سورۃ مومن آیت نمبر 7۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ کی، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ان دنوں میں خصوصی میرے بھائیو، عام دنوں سے ہٹ کر خصوصی دعائیں کریں۔ نواں عمل مریض کی عیادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص صبح مریض کی عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 70,000۔ اور جو شام کو اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک، شام سے لے کر اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی 10واں عمل درود شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نسائی کی روایت ہے 1230، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ
بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بھی حدیث دیکھ، وہ بھی قرآن کریم کی آیت دیکھ لیجئے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم یہ درود مجھ پر بھیجتے رہو گے تمہارے تمام دکھوں غموں کا علاج بن جائے گا. 11واں عمل لوگوں کی مدد کرنا. صحیح مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کا کوئی غم و مصیبت دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے غم و مصائب میں سے ایک مصیبت دور کر دے گا. اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ رہتا ہے. تو لوگوں کی مدد کیجیے بھائیو، یہ ایک عظیم عمل ہے. 12واں عمل وہ کیا ہے؟ قربانی کرنا. 10 ذی الحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا. عید کے چاروں دن قربانی کے دن ہیں، یعنی 10 اور اس کے بعد 11 12 اور 13 ایام تشریق ان کو بولتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل ایام التشریق ذبح. مسند احمد کہ تمام یہ جو دن ہے ایام تشریق یہ تمام ذبح کے دن ہیں. اور ذبح کرتے وقت میرے بھائی یہ نیت یہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک، اللہ کے نام سے، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ یہ تیری طرف سے. آخری 13واں عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیریں کھاؤ. صحیح البخاری میں سیدنا ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ یہ یعنی روایت کرتے ہیں ان سے کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار میں نکل جاتے تھے اور اونچی اونچی تکبیر سے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ میرے بھائی جو بھی اعمال میں نے بتائے ہیں عام دنوں میں انسان کرتا ہے لیکن ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ کریں. دعا، استغفار، اسی طرح ذکر، اسی طرح نوافل عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں محنت کیجئے اور کوشش کیجئے اپنے آپ کو فارغ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. عظیم عمل جو شاید میں بھول گیا، قربانی. خوشی خوشی قربانی کیجئے میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ کی طرف مت آئے، یعنی اس کو عید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قربانی کا بہت بڑا اجر ہے اس میں، خاص کر 10ویں کسی دن بھی کر سکتے ہیں. اور قربانی کی یاد رکھیں 4 دن ہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.